اسی طرح دوسرا سوال ساتھی نے پوچھا کہ فجر کی سنتیں جماعت کے وقت کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ فجر کی سنتیں جماعت کے وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جماعت کا اجر زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ جماعت کی فضیلت کو یہ دو سنتیں پڑھ کر نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ گنجائش ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ سلام سے پہلے یا ایک رکعت پا لیں گے یا جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے، سنتیں پڑھیں کہاں؟ تو فقہا کہتے ہیں سنتیں دور پڑھیں جہاں جماعت ہو رہی ہو۔ لیکن کوئی شخص بھولا بھالا ہے، اسے شریعت کا علم نہیں، دین کا پتہ نہیں، وہ بالکل اسی جگہ پر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے جہاں جماعت ہو رہی ہے، تو بھی سنتیں ہو جائیں گی، اور جماعت سے پہلے شامل ہو جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ سنتیں مؤخر کر دے، یہ چھوڑ دے، پھر اشراق کے وقت سنتیں بھی پڑھ لے، اشراق بھی پڑھ لے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی ہے، ہمارے ساتھی ہمارے احباب تقریباً 90% ہمارے مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قضا جو ہے یہ صرف فرض کی ہے۔ قضا فرض کی بھی ہے، قضا سنت کی بھی ہے، قضا نفل کی بھی ہے، قضا واجب کی بھی ہے۔ اتنا فرق ہے، فرض کی قضا نہیں کریں گے تو پٹائی ہوگی، عذاب ہوگا، جہنم جانا پڑے گا، قبر کا عذاب سہنا پڑے گا، قیامت کی سختی برداشت کرنی پڑے گی، اور باقی لازم نہیں، ضروری نہیں، وہ فرض کی جگہ پر نہیں ہے۔ وہ پڑھیں گے تو فرض کی کمی دور ہو جائے گی، وہ پڑھیں گے تو اجر بڑھ جائے گا، وہ پڑھیں گے تو ثواب بہت سارا ملے گا، وہ پڑھیں گے تو درجات بلند ہو جائیں گے۔ لیکن قضا جس طرح فرض کی ہے اس طرح سنت کی بھی ہے، نفل کی بھی ہے۔ اب یہ کریں گے کب پڑھیں گے؟ بہتر یہ ہے جس کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں وہ اشراق کے وقت پڑھیں۔ اشراق کے وقت نہیں پڑھ سکا 9 بجے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکا 10 بجے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکا ظہر سے پہلے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکا ظہر کے بعد پڑھ لے، عصر سے پہلے پڑھ لے، یعنی جس وقت قضا پڑھنا چاہے یہ پڑھ سکے گا قضا نماز۔ اب فرض کی قضا تو 24 گھنٹے ہے، لیکن سنت نفل کی قضا کا احتیاط کرے، وہ عصر کے بعد نہیں ہے۔ فرض کی قضا عصر کے بعد بھی ہے، عصر سے پہلے بھی ہے، فجر کے بعد بھی ہے، فجر سے پہلے بھی ہے۔ کوئی اس کی وہ نماز ہے اس کے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے چند لمحات، سورج غروب ہو رہا ہے چند لمحات، اور زوال کا وقت چند منٹ ہیں، باقی 24 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں، اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے ساتھیوں کی، وہ سمجھتے ہیں نفل چھوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے، آپ کو ارشاد فرما رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی، اذان ہوتے رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، امت کے لیے مسائل بتانے مقصود تھے۔ ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ غافل ہو گئے تھے نعوذ باللہ یا بھول گئے تھے نعوذ باللہ، نہیں، نبی نے امت کو سکھانا تھا، مسائل بتانے تھے، امت کی تربیت کرنی تھی، تو حضرت بلال اذان دیتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے رہے۔ یہ پیغام تھا کہ اگر اذان ہو رہی ہو آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ بیان جاری رکھ سکتے ہیں، آپ کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں، اذان ہو رہی ہو آپ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے چونکہ آپ نے صرف ایک دفعہ کیا ہے، باقی وقت میں نہیں کیا۔ ایک وقت میں صرف جواز بتانا مقصود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو خیر، جب آپ ارشاد فرماتے رہے، حضرت بلال نے اذان دے دی، اذان ختم ہوئی تو کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ اذان نہیں ہوئی یا رسول اللہ؟ اذان تو ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا چلو ابھی جواب دے دے اذان کا۔ خود بھی جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بھی دیا۔ یاد رکھیے گا، ایک شخص مسجد میں پہلے موجود ہے، اذان ہو رہی ہے، تو اس پر جواب واجب بھی نہیں ہے، اس کا جواب ضروری بھی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھانا کیا تھا؟ نیکی۔ امت کو سکھانا کیا تھا؟ ثواب۔ امت کو سکھانا کیا تھا؟ تربیت کرنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ضروری نہیں، پھر بھی جواب دیا ہے۔ کیوں؟ کہ نیکی کے محتاج ہوں گے، ہم ثواب کے محتاج ہوں گے، ہم ایک چھوٹی ایک ذرے کی نیکی کے اعتبار سے ہم محتاج ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جواب دیا اور صحابہ کرام کو جواب دیا، ورنہ مسجد میں پہلے موجود ہو، اذان ہو تو جواب واجب نہیں۔ اب مسجد میں موجود ہوتے ہیں، مثلا خطیب کے سامنے اذان دی جاتی ہے تو کیا جواب ضروری ہے؟ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں۔
زبان سے بھی جواب نہیں دے سکتے، البتہ اس میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور شاگردوں کا۔ تو بہترین پھر امت کے فقہاء نے یہ لکھا کہ اس کا جواب پھر دل سے دے دیا جائے، زبان سے نہیں۔ زبان سے جواب وہی خطیب دے گا جس کے سامنے اذان دی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر سنت پر ہر توفیق عطا